الرحمن الرحیم وبه نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. وقال تعالی وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. محترم حاضرین، تکفیر معین کی بحث جاری ہے ہمارے درس میں کہ کسی معین شخص کو کافر قرار دے دینا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ عمومی اور مطلق طور پر کفر کا حکم لگایا جائے. فلاں کام یا فلاں عمل کرنے والا شخص کافر ہے، یہ عمومی طور پر کہنا، اور کسی خاص شخصیت کو یہ کہنا کہ فلاں کافر ہے، جہنمی ہے، یا اور کسی قسم کی وعید اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وعید کو ان پر چسپاں کرنا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس ضمن میں معین شخص کی تکفیر، کافر قرار دینے سے متعلق شروط کا بیان جاری ہے. پہلی شرط گزشتہ درس میں ہم نے جانی کہ جس شخص سے کفر والا کوئی عمل یا قول صادر ہو رہا ہے، سرزد ہو رہا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس شخص کی نیت اور مقصد کیا ہے، اور کیا وہ اس چیز پر جو کفر اور شرک کی ہے اس پر پابندی سے جمع ہوا بھی ہے. یعنی اگر ایک آدمی نے کوئی کفریہ عمل کیا تو سیاق و سباق سے یا موقع و محل کی مناسبت سے دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس کو جو اس نے بیان کیا اس کا مقصد کیا ہے. اس سے پہلے کے درس میں کچھ وضاحتیں ہو چکی. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک روایت کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں بطور مثال کے. حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں اور غزوہ بدر میں شریک ہیں، بدری صحابی جن کی فضیلت ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنایا جو خفیہ معاملہ تھا. حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے واقف ہو گئے اور انہوں نے ایک خط میں آپ کے راز کو لکھ کر کفار مکہ کی طرف بھیجا، ایک مشرکہ عورت کے پاس کہ خاموشی سے یہ اہل مکہ تک پہنچا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اس کی خبر دی گئی. آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد کو اس عورت کے پکڑنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ ایسے ایسے مقام پر جاؤ، روضہ خاک کے مقام پر وہ تمہیں ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا. یہ پہنچے، اس عورت کو گرفتار کیا، اس سے کہا کہ خط نکالو. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی نے کہا رضی اللہ عنہ کہ یا تو تم خط نکالو یا پھر ہم تمہیں کپڑے سے برہنہ کر دیں گے، اتار دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس نے اپنے بال کے جوڑے سے وہ خط نکال کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لایا گیا. اس میں مضمون تھا کہ حاتب ابن ابی بلتع کی طرف سے وہ رؤسائے قریش یا امرائے قریش کی طرف، مکہ کے لوگوں کی طرف، اور پھر اس میں وہ مضمون بیان کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کافر نہیں ہوا ہوں، اور میں نے کفار مکہ کو یہ خط لکھا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اسلام سے بے رغبت ہو کر کفر کی طرف جا رہا ہوں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی مہاجرین ہیں ہر ایک کے اہل خانہ، خاندان، برادری کے لوگ مکہ میں موجود ہیں، ان کے جو رشتہ دار وہاں موجود ہیں ان کی حفاظت کا امکان ہے، لیکن میرے بیوی بچے وہاں بے یار و مددگار ہیں دنیاوی اعتبار سے. مجھے یہ لگا کہ اگر میں ان پر یہ احسان کر دوں، خط لکھ کر آپ کے منصوبے سے باخبر کر دوں، تو شاید وہ اس احسان کے بدلے میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر، بعض روایتوں میں یہ ہے صدقکم خلو سبیلہ، اس نے تم سے سچ کہا ہے، انہیں جانے دو، خلو سبیلہ، ان کا راستہ چھوڑ دو. غور کرنے کی بات ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وما یدریک یا عمر، عمر تمہیں کیا معلوم، لعل اللہ انہ من اہل بدر،
یہ اہل بدر میں سے ہے، بدری صحابہ میں سے ہے. اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدری صحابہ اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور ان سے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا. تو اس وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا نہیں. علماء نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب ابن بلتہ کی نیت اور مقصد کو جاننا چاہا، اور جب ان کے مقصد کو جان لیا اور آپ کو یہ علم تھا کہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں، یہ کفر کی طرف نہیں گئے، کافروں کے دوست نہیں بنے. اسی حضرت حاتب نے ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو، میرے اور اپنے دشمن کو اولیاء دوست نہ بناؤ. اب اللہ کے اور رسول کے دشمنوں سے دوستی گانٹنا یہ کفر کی بات ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، قرآن کی ایک دوسری آیت ہے کہ جو تم میں سے ان کفار و مشرکین سے تولیت دوستی گانٹھے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا. اب حضرت حاتب بن بلتہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا. خط لکھنے کا ظاہری مفہوم ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ گویا حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے ولایت اور دوستی گانٹ رہے ہیں، ان سے دوستی اور اللہ کے رسول کی ناراض کے راز کو بیان کر رہے ہیں، ایسا راز جس کا علم ہونے پر مسلمانوں کا عمومی نقصان دینی اور اجتماعی طور پر ہونے کا امکان تھا. یہ کفر کے جیسے کفر کی بات تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر نہیں گردانا. اگر آپ کافر ہو گئے ہوتے اس عمل کی وجہ سے تو آپ یہ نہیں کہتے خلو سبیلہ، انہیں جانے دو، ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ نہیں کہتے، کیونکہ ارتداد کی بنیاد پر تو انہیں سزا دی جاتی. لیکن آپ نے ان کا مقصد جانا اور وجہ جانی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ وہ اس چیز پر قائم نہیں ہیں، اسلام سے ناراضگی یا اس سے پھر کر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سچے پکے مسلمان. اور خود قرآن کی آیت کا سیاق دیکھیے جو اللہ نے اس تناظر میں آیت نازل کی. ابتدا کسے کی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. گویا اگر حضرت حاتب بن بلتہ کو بھی اس میں مخاطب مانا جائے تو گویا اللہ بھی انہیں ایمان والا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ بدری صحابی ہیں، دیگر ایمانیات کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے اور اس راستے میں قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتے تھے. قربانیاں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر شاہ مقوقس کے پاس گئے بھی تھے. تو حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے یہ عمل ہوا، لیکن اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کفر کے مرتکب ہو گئے. قرآن کا سیاق بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار نہیں دیا، اگرچہ ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی. تو یہ ان کے اس عمل کے باوجود وہ اس پر قائم نہیں رہے، ان کا یہ مقصد نہیں تھا کفر کا معاملہ، لہذا ان کو کافر نہیں قرار دیا گیا. دوسری شرط، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ پچھلے درس کی بات کو میں نے ایک دلیل کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کی. نمبر 2، شرط نمبر 2، یعنی کسی معین شخص کو کافر قرار دینے کے لیے ایک دوسری شرط کا ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے قیام الحجت و وضوحها، اس شخص کے سامنے حجت کا قائم ہونا، دلیل کا قائم ہونا کہ یہ عمل جو تم کر رہے ہو، یہ قول جو تم کہہ رہے ہو، یہ کفر کی بات ہے، یہ اسلام سے خارج کر دینے والی بات ہے. اس پر دلیل کے اعتبار سے قابل اطمینان انداز میں حجت قائم ہونا ضروری ہے. ہاں، ووضوحها، اور اس کا واضح ہونا. ایسا ممکن ہے کہ ایک مسلمان ہو، کوئی کفریہ بات کہہ رہا ہے، لیکن اسے اس بات کو، اس کے سامنے یہ بات مدلل انداز میں موجود نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں یہ کفر ہے، یا اگر اس کے سامنے وہ بات آئی بھی ہے تو وہ اسے سمجھ نہیں پایا، اس کے سامنے وہ دلیل واضح نہیں ہے. وضاحت آگے ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ صاحب کتاب شیخ نورستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا يثبت الكفر على المعین ما لم تقم علیہ الحجہ التي ان خالفها کفر. کہہ رہے ہیں کہ کسی معین شخص پر کفر ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر وہ حجت قائم نہ ہو، وہ دلیل قائم نہ ہو جس کی مخالفت کرنے سے آدمی کافر ہوتا ہے یا کفر کا اثبات ہوتا ہے. ایک آدمی کے سامنے دلیل پیش کی جائے کہ ایسا کرنا کفر ہے، یہ دلیل جب تک اس پر قائم نہ ہو جائے اس وقت تک کسی معین انسان کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا.
آگے کہہ رہے ہیں یہ ایک منقولہ عبارت ہے، فتکفیر الشخص المعین وجواز قتله موقوف على ان تبلغه الحجہ التي تکفر یکفر من خالفها. کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ کسی معین شخص کو کافر قرار دینا اور اس کا قتل کرنے کا جائز ہونا موقوف ہے اس بات پر، یعنی منحصر ہے اس بات پر کہ اس پر وہ حجت اور دلیل قائم ہو جائے جس کی مخالفت کرنے سے آدمی کافر ہوتا ہے یا کافر قرار دیا جاتا ہے. کسی خاص آدمی کو ہم کافر اسی وقت کہہ سکتے ہیں، یا اس کو مرتد ہونے کے اعتبار سے قتل کرنا قاضی کے لیے اسی وقت جائز ہوگا جب اس پر حجت قائم ہو جائے، ایسی حجت کہ جس کی مخالفت کرنے پر کفر لازم آتا ہے. ولہذا یہی وجہ ہے لما استحل طائفۃ من الصحابۃ والتابعین كقدامۃ ابن مظعون واصحابہ، کہ جب صحابہ کے کچھ لوگوں میں، صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے شراب پینے کو حلال سمجھا. لما استحل طائفۃ من الصحابہ شرب الخمر، کہ شراب پینے کو صحابہ کی ایک طائفے نے، جس میں نام لیا انہوں نے جیسے قدامہ ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی رفقا، ان لوگوں نے شراب پینے کو حلال سمجھا کہ ابھی یہ حرام نہیں ہوئی ہے، یہ حلال ہی ہے حرام ہونے کے بعد. وَظَنُّوا أَنَّهَا تُبَاحُ لِمَنْ عَمِلَ صَالِحًا عَلَى مَا فَهِمُوا مِنْ آیَةِ الْمَائِدَةِ، اور انہوں نے ایسا سمجھا، دیکھیے صحابہ کرام ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس شخص کے لیے، شراب کا پینا اس شخص کے لیے حلال ہے جو صالح عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس بنیاد پر جو انہوں نے سورۃ مائدہ کی آیت کا مفہوم سمجھا. سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے جو میں نے ابھی آغاز میں پڑھی، وہ آیت ہے آیت نمبر 96. صحابہ کرام جب شراب کی حرمت آئی اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی. جیسے جن لوگوں نے پہلے شراب پیا تھا تو ان کے دل میں ایک کھٹک تھی کہ پہلے ہم نے شراب پیا ہے، یہ کام کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم پر جو ہے کچھ وعید اور پکڑ آئے گی، آ سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں قرآن کی آیت نازل کی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان چیزوں میں جو انہوں نے کھایا، فیما طعموا، جو انہوں نے نوش کیا، جو کھایا پیا، اذا ما اتقوا وآمنوا، جب وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیا، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اس کے بعد مزید تقوی اور ایمان اختیار کیا، جیسے جیسے اللہ کا حکم آتا گیا اس پر عمل کرتے گئے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشکال کو دور کیا کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے اگر کسی نے شراب نوشی کی ہے، یا کوئی حرام چیز کے حرام ہونے سے پہلے کسی نے کھایا ہے اور بعد میں حرام ہونے کے بعد اس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، مطلب اسے بھی مان لیا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس آیت کا مفہوم ان بعض صحابہ کرام نے غلط سمجھ لیا اور یہ سمجھا کہ اگر کوئی شخص شراب پی لیتا ہے لیکن اگر متقی پرہیزگار اور ایمان والا ہے تو اس کو شراب پینے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. قرآن کی اس آیت کی تعویل یا مفہوم سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی، اور اس بنیاد پر انہوں نے سمجھا کہ شراب کا پینا عمل صالح کرنے والے مومنین کے لیے حلال ہے. یہ ان صحابہ کرام نے سمجھا. تو اتفق علماء الصحابہ کا عمر وعلی وغیرہما علی انہم یستتابون، جب ان کی یہ بات سامنے آئی تو تمام صحابہ جیسے حضرت عمر فاروق اور علی رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام، یہ سب کے سب اس بات پر متفق تھے کہ ان سے توبہ کروائی جائے، ان سے معافی منگوائی جائے کہ تم نے غلط مفہوم سمجھ کر، غلط معنی سمجھ کر یہ حلال سمجھ لیا، شراب استعمال کیا یا ایسا سمجھ رہے ہو، اس سے تم توبہ کرو، یہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے. اور قرآن کی اور حدیث کی واضح دلیلیں اس بات پر موجود ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے. تو صحابہ نے ان سے توبہ کروائی، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ نے. اب فَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى الْإِسْتِحْلَالِ كُفِّرُوا أَوْ كَفَرُوا، اگر وہ دلیل آ جانے کے بعد، یہ بتا دینے کے بعد کہ نہیں تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے، بلکہ دلیل یہ بتا دی ہے کہ وہ حرام ہو چکی ہے، حرام ہونے کی دلیل کے واضح ہو جانے کے بعد اگر وہ اصرار کرتے کہ یہ حلال ہی ہے تو کافر ہو جاتے. وَإِنْ أَقَرُّوا بِهِ جُلِدُوا، اور اگر اقرار کر لیا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ شراب حرام ہے لیکن اس کے باوجود پیا ہے، تو ان کو کوڑا مارا جائے گا. بہت اہم بات اختصار کے ساتھ، جو چیزیں حرام ہیں
آپ کو یا کسی مسلمان کو، ہم کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے یہ جانتے ہوئے اگر عمل کیا تو کافر نہیں ہوں گے. یہ مان رہے ہیں کہ ہاں حرام ہے، غلط کام ہے، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ مثال دے رہا ہوں. ان کو حرام مانتے ہوئے کوئی آدمی ارتکاب گناہ کر رہا ہے تو وہ فاسق ہوگا، اسلام سے خارج کافر نہیں ہوگا. اور اس کو اگر کفر کا معاملہ مانا بولا بھی جائے گا بعض نصوص کی بنیاد پر تو یہ کفر عملی ہوگا. ہم نے شروع میں پڑھا کفر کی 2 قسمیں ہیں، ایک عمل کا کفر، ایک عقیدے کا کفر. عمل کا جو ہے وہ اعمال میں ہے، اس عمل کے کفر کے ارتکاب سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جیسا کہ خارجی اور معتزلی مانتے ہیں. لہذا یہ فرق دماغ میں رکھتے ہوئے اس بات کو بھی، اصول کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص حرام کو حرام مان رہا ہے اور اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو سزا دی جائے گی، وہ سزا کا مستحق ضرور ہے لیکن اسلام سے پوری طریقے سے خارج نہیں ہوگا. ہاں اگر حرام کے بارے میں وہ یہ کہے کہ قرآن حدیث میں اگرچہ اس کو حرام کہا گیا ہے لیکن میں اس کو حرام نہیں مانتا، کوئی اگر کہے کہ میں زنا کو حرام نہیں مانتا، کوئی یہ کہے کہ میں سود کو حرام نہیں مانتا، سودی لین دین ایک آدمی کر رہا ہے لیکن حرام سمجھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ گنہگار ہوگا. لیکن وہ سودی لین دین کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے، میں قرآن اور حدیث کے اس حکم کو نہیں مانتا کہ یہ حرام ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا. تو قرآن حدیث کی کسی ثابت شدہ چیز کو قیام حجت کے بعد، دلیل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے تو وہ انکار کرنے کی بنیاد پر کافر ہوگا. صرف ارتکاب اگر کر رہا ہے اور اس پر حجت قائم نہیں ہوئی ہے، اس پر مسئلے کو واضح نہیں کیا گیا ہے، تو ابھی ہم اس کو کافر قرار دینے میں جلد بازی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے سامنے مسئلے کی وضاحت کی جائے گی. یہ ایک مثال انہوں نے بیان کی ہے، ایسی 20 مثال صحابہ کرام کے درمیان ملے گی. فلم یکفروہم بالاستحلال ابتداء، چنانچہ صحابہ کرام نے انہیں ابتدائی طور پر حلال سمجھنے کی بنیاد پر، شراب کو حلال سمجھنے کی بنیاد پر کافر قرار نہیں دیا. اور یہی صحابہ کا، تابعین کا، اہل السنہ والجماعت کے تمام علماء کا یہی طریقہ ہے کہ اگر کسی حرام کو حلال سمجھ لیا تب بھی حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو فوراً کا کفر کا فتویٰ نہیں دے دیا جائے گا، حکم نہیں لگا دیا جائے گا کہ یہ کافر ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے پوچھا جائے گا، اس کے سامنے دلیل کو واضح کیا جائے گا کہ دیکھو یہ جو چیز تم حلال سمجھ رہے ہو قرآن حدیث کی صحیح پکی پختہ دلیلوں کی بنیاد پر حرام ہے. اب دلیل واضح ہو جائے، حجت قائم ہو جائے، اس کے باوجود وہ نہ مانے تب اسے کافر کہا جا سکتا ہے یا یہ راستہ کھلتا ہے. یہ شرط پوری ہوگی. کہہ رہے ہیں لأجل الشبہۃ التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق، تو صرف ان کے ابتداءً حلال سمجھنے کی بنیاد پر صحابہ نے انہیں کافر نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے سامنے ایک شبہ، ایک غلط فہمی تھی جو ان کو درپیش تھی، یہاں تک کہ ان کے سامنے حق کو پیش کیا گیا. ہاں اب یہی معاملہ ہر شخص کے ساتھ کیا جائے گا جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کفر کو کا موجب ہے، اس کے سامنے حق اور دلیل کو واضح کیا جائے گا. اب اگر اس نے حق کے واضح ہو جانے کے بعد نہیں مانا، فَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى الْجُحُودِ كُفِّرُوا، اگر وہ جہود اور انکار کرنے پر اصرار کریں گے، اسی پر قائم رہیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے دلیل آ جانے کے باوجود، تب ان کو کافر قرار دیا جائے گا. یہ صاحب کتاب کا بیان ہے. وقد ثبت فی الصحیحین، صحیحین حدیث الذی قال لأہلہ، صحیحین یعنی بخاری مسلم میں اس شخص کی حدیث ثابت ہے جس نے اپنے اہل خانہ سے کہا، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیٹوں سے کہا، اذا انا مت فاسحقونی ثم ذرونی فی الیم، کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے راکھ بنا دینا، انہیں جلا کر میرا ریزہ ریزہ بن جائے، ہاں، ثم ذرونی فی الیم، پھر مجھے دریا میں بہا دینا، اس طرح پھینکنا کہ پانی میں بہ جاؤں. ہاں یہ روایت یہاں بھی نقل کی اور آگے ایک جگہ اور آ رہی ہے جو تھوڑی سی اس سے وضاحت کے ساتھ ہے، الفاظ میں زیادتی کے ساتھ. فواللہ، اس شخص نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ بنا دینا اور پانی میں بہا دینا. فواللہ لئن قدر اللہ علی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احد من العالمین، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا، جملہ دیکھیے اس کا، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا یعنی مجھے زندہ کر لیا، پا گیا، تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ تمام جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دے گا. یعنی میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے کوئی خیر اور نیکی نہیں کی، لہذا مجھے بڑا شدید عذاب دے گا رب العالمین.
ہاں لہذا اس عذاب سے بچنے کے لیے اس نے کیا کہا کہ مجھے جلا کر راکھ بنا دینا اور میری راکھ کو ہوا میں پانی میں بہا دینا. پانی میں بہائیں گے تو کچھ ہوا میں بھی اڑ جائے گی. ہاں تو انہوں نے کہا اور وجہ بھی بتایا بیان کی کہ اگر اللہ مجھ سے قادر ہو گئے. اب اس آدمی کا یہ جملہ غور کیجئے کہ اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا تو اس کے اس جملے کا معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس الفاظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر قدرت والا نہیں سمجھ رہا ہے کہ راکھ بنا کر بہا دینے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کر پائے گا. گویا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر اور قدیر نہیں ہے. اس کے اس جملے سے ظاہر ہو رہا ہے. اب آج اگر ہم کوئی بھی کسی آدمی سے یہ کہیں کہ کوئی بندہ جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعوے دار بھی ہے یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو مطلق طور پر ہم یہی کہیں گے. مطلق فتویٰ دینا اور معین شخص پر فتویٰ دینا یہ دونوں کا فرق بتاتے ہوئے مطلق طور پر کہیں گے ہم کہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے وہ قرآن اور حدیث کے بہت سارے نصوص کا بنیادی عقیدے کی بات کا منکر ہے, لہذا وہ کافر ہو جائے گا. جو شخص اللہ کو علی کل شیء قدیر نہ مانے, واللہ علی کل شیء قدیر کتنی آیتوں میں ہے اور اس معنی کی اور بھی آیتیں اور نصوص. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یا صفاتی نام یہ مان لیں گے کہ وہ محیی الموتیٰ ہے, مردوں کو زندہ کرنے والا ہے, دوبارہ زندگی دینے والا ہے. تو گویا اس کے اس معنی میں یہ ہے کہ اگر اللہ دوبارہ زندہ کرنے والا مانتا بھی, لیکن اس طریقے سے اگر کسی کے مرنے کے بعد کیا جائے, جلا کر راکھ بنا کر بہا دیا جائے تو اللہ اسے دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا, ایسا اس آدمی نے سمجھا. اپنے اس کے جملے سے ظاہر ہو رہا ہے. تو اس کے جملے کا یہ ظاہری مفہوم بتا رہا ہے کہ اس نے جو بات کہی وہ کفر ہے جس کے ارتکاب سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. لیکن حدیث کا اگلا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَرَدَّ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَرَدَّ مَا أَخَذَ مِنْهُ. بیٹوں نے گویا یہی کیا, اسے جلایا, راکھ بنایا, پانی میں بہایا تو کچھ پانی ہوا میں بھی اڑ گئی, راکھ کچھ اڑ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا, چنانچہ اس نے اس کی راکھ کے جو کچھ حصے کو لیا تھا وہ لوٹا دیا. سمندر کو حکم دیا تو سمندر نے اس کی راکھ کا جو حصہ لیا تھا وہ پلٹا دیا, لوٹا دیا. وقال, اور پھر مطلب یہ کہ اس کے بعد اللہ نے اس کو زندہ کیا. یہاں حدیث مختصر منقول ہے. وقال ما حملک علی ما فعلت, اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ جو تم نے کیا اس پر تمہیں کس بات نے ابھارا, ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تو اس نے جواب دیا خشیتک یا رب, اے رب تیری خشیت اور ڈر نے, تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. فغفر لہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا, بخش دیا. آگے صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ فہذا اعتقد انہ ان فعل ذلك لا يقدر اللہ تعالی علی اعادتہ. یہ وہ شخص تھا جس نے یہ عقیدہ رکھا, اس کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اس کا یہ عقیدہ بن رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ ایسا کرنے کے بعد جو اس نے حکم دیا اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا. وَأَنَّهُ لَا يُعِيدُهُ, اور اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. وَجَوَّزَ ذَلِكَ وَكِلَاهُمَا كُفْرٌ, اور اس کو صحیح اور جائز سمجھا جبکہ یہ دونوں باتیں کفر کی ہیں کہ اللہ دوبارہ اکٹھا اس کو پیدا نہیں کر سکتا, دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. یہ دونوں باتیں کفر کی ہے, اس چیز کو اس نے اپنے زبان سے کہی تھی. لَكِنَّهُ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحَقُّ بَيَانًا يُكَفَّرُ بِمُخَالَفَتِهِ, لیکن وہ جاہل تھا, لا علم تھا, اور اس کے سامنے حق اس طرح سے بیان نہیں ہوا تھا جس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے آدمی کو کافر قرار دیا جائے. فغفر اللہ لہ, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا. یہ علامہ ابن تیمیہ کے کلام کا حصہ ہے جو شیخ نورستانی نے نقل کیا. علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کا ایک حصہ ہے کہ اس کا ظاہری عقیدہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر نہیں مان رہا ہے کہ دوبارہ زندہ کر پائے گا, جو کفر کی ہے بات ہے. لیکن اللہ نے اس کی بخشش کر دیا. اگر کافر ہوتا تو بخشش کا امکان نہیں ہے, اس لیے کہ کفر اکبر کا ارتکاب کرنے والا, شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا اگر اس پر توبہ کیے, اس سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. قرآن حدیث کی واضح ترین دلیلیں اس پر دلالت کرتی ہیں. اور یہی بات معتزلہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کوئی عمل کبیرہ کا کیا جو کفر کا عمل ہو گیا اور مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اسی کا رد کر رہے ہیں.
کہ ارتکاب کبیرہ وہ کفر نہیں ہے جو جہنم میں ہمیشہ جلانے کا سبب بنے اور کبھی جہنم سے نکلنے کا کے سلسلے میں رکاوٹ بنے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص نے جو یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ قادر ہوا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا، اس کا یہ کہنا اس کی لا علمی کی بنیاد پر تھا اور اس کے اپنے اوپر اللہ کے خوف اور خشیت کے غلبے کی وجہ سے تھا. وہ جان بوجھ کر اس عقیدے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا انکار نہیں کر رہا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا مجھے. اس کا انکار کرنے والا حقیقت میں نہیں تھا. جو بات اس نے کہی اپنی جہالت کی بنیاد پر کہی. فاتضح من هذا ان القول قد يكون كفرا. اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ایک بات کہنا اگرچہ وہ بات کفر کی ہوتی ہے اور اس کے کرنے والے پر مطلقاً کافر کہا جائے گا کہ ایسا کہنا و کہنے والا ایسا کرنے والا کافر ہوتا ہے، لیکن جو شخص جو شخص یہ کہے وہ کافر ہے یہ کہا جائے گا، لیکن معین شخص جس نے وہ بات کہی ہے اس پر کفر کا فتویٰ اور حکم نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ وہ حجت قائم نہ ہو جائے جس کی مخالفت کرنے سے کسی کو کافر قرار دیا جائے. بہت اچھی بات. میں اس کو آسان چھوٹے جملے میں کہوں کہ ایک بات کا کہنا یا ایک کام کا کرنا کفر ہو سکتا ہے، لیکن ہر کہنے والا ہر کرنے والا کافر ہو ضروری نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ جو شخص ایسا کہے وہ کافر، لیکن وہ بات کسی خاص آدمی نے کہا اور وہ کافر ہو جائے ضروری نہیں ہے. اس حدیث سے دلیل دے کر یہ واضح کر رہے ہیں کہ کوئی بات کفر کی ہو سکتی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کام کا کرنے فلاں بات کا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور وہ بات صحیح ہو عمومی طور پر مطلق طور پر، لیکن وہی بات کوئی خاص آدمی کہے جو مسلمان ہے مومن ہے اور ہم اس کو فوراً کافر کہہ دیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ یہ دوسری شرط نہ پائی جائے کہ اس پر حجت اور دلیل قائم کی جائے، اس کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے اور پھر مسئلہ واضح ہونے دلیل قائم ہو جانے کے باوجود وہ اس کی مخالفت کرے، اپنی بات پر اڑا رہے قائم رہے، تب اسے کافر قرار دیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن الشخص المعین وہذا کما فی نصوص الوعید. یہ بات جیسا کہ وعید کی نصوص میں ہے، وعید یعنی وہ نصوص قرآن کی آیتیں اور اللہ کے رسول اللہ کے فرامین جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھمکیاں مذکور ہیں اس کو وعید کہتے ہیں. وعید معنی دھمکی، دھمکی کی نصوص میں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. یہ مثال دے رہے ہیں. ان الذین، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، اللہ کا ارشاد ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما. جو لوگ ظلم اور زیادتی کے طور پر یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں. ایک ہے کہ یتیم کے مال کے سے حق سے لینا، اس کے مال میں کوئی آدمی محنت کر رہا ہے، کمائی بڑھا رہا ہے اور اس میں اپنے معاوضے کی رقم لے رہا ہے جائز طریقے سے، تو یہ ظلمن نہیں ہوگی، جائز ہوگی. اور کوئی ناحق لے رہا ہے تو وہ ظلمن ہوگی. جو یتیموں کے مالوں کو ظلمن کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. آگ کھا رہے ہیں یعنی آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور جلد ہی وہ جہنم میں داخل ہوں گے. ان قریب وہ جہنم میں سعیر میں بھڑکتی آگ میں دہکتی آگ میں داخل ہوں گے. سورہ نمبر آیت نساء کی آیت نمبر 10 ہے. اب اس آیت کا بالکل واضح مفہوم ترجمہ ہم نے سنا، سادہ سا ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانا جہنم میں جانے کا سبب ہے، ایسا کرنے والا جہنمی ہوگا. یہ وعید ہے. کہہ رہے ہیں فہذا ونحوہ من نصوص الوعید حق. یہ اور اس جیسی دوسری نصوص قرآن کی آیتیں اور حدیثیں حق ہیں، سچ ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یتیم کا مال کھانے والا جہنم کا مستحق ہے، جہنم میں جائے گا، بھڑکتی آگ میں جائے گا. وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. لیکن اگر کوئی معین شخص یہ عمل کر رہا ہے، کسی آدمی نے واقعی یتیم کا مال ظلمن کھایا، تو کیا ہم اس کے بارے میں یہ فتویٰ دے دیں گے کہ یہ آدمی اب مر کر جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ لیکن شخص لا یشہد علیہ بالوعید، کسی معین شخص کا پر جو یہ کام کر رہا ہے اس پر یا دوسری وعید کی جو آیتیں اور حدیثیں ہیں ان میں مذکور برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس پر بطور خاص معین طور پر وعید کا اطلاق نہیں کیا جائے گا. اس کے بارے میں ہم یہ گواہی نہیں دیں گے کہ یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے. فلا یشہد علی معین من اہل القبلۃ بالنار،
تو کسی اہل قبلہ مسلمانوں میں سے کسی متعین شخص پر جہنم میں جانے کی گواہی نہیں دی جائے گی، اس کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ کیوں؟ لجواز انہ لا يلحقہ الوعید لفوات شرط اور ثبوت مانع، اس گنجائش کی وجہ سے، اس جواز کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے اگرچہ اس نے وہ گناہ کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس گناہ پر قرآن میں آئی ہوئی وعید شرط کے ناموجود ہونے کی وجہ سے یا کسی معنی کے موجود ہونے کی وجہ سے اس پر لاحق نہیں ہو رہی ہے، اس پر وہ وعید چسپاں نہیں ہو رہی ہو۔ وہ گناہ میں نے ایک آدمی نے کیا مثال کے طور پہ، لیکن اس گناہ کے ارتکاب کے ساتھ اس پر وہ شرط نہیں پائی جاتی جس شرط کے ہونے کی بنیاد پر وہ وعید اس پر لازم آتی ہے، یا کوئی ایسی معنی اور رکاوٹ پائی جاتی ہے جس کے ہونے کی وجہ سے وہ اس وعید سے بچنے والا ہے۔ آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، فقد لا یکون التحریم بلغہ، کیوں؟ مثال دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو گناہ کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے حرام ہونے کی دلیل اس تک نہیں پہنچی۔ ایک آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے لیکن اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں یہ کام حرام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے کرنے پر یہ وعید اور دھمکی دی ہے۔ وقد یتوب من فعل المحرم، اور ایک دوسری بات یہ ایک بات ہوئی، ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی نے یہ کام کیا، یتیم کا مال ناحق کھایا یا کوئی غلط کام کا ارتکاب کیا، لیکن بعد میں اس حرام کا کرنے والا آدمی اس گناہ سے توبہ کر لے۔ اب اس نے توبہ کر لی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں گناہ اس نے کیا تھا اس لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ آج ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں یہ جو مکفرین ہیں یہ تو ہیں ہی، آج یہ رجحان وہ جمہوریت والا جو سیاسی لوگوں کے دماغ میں خناس گزرا ہے، ہر شخص کی اپنی سمجھ اور رائے ہے، ہر شخص اپنی رائے کو آزادی سے بیان کر سکتا ہے، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ دین کے بارے میں بھی ہم اپنے طور پر جو سمجھ رہے ہیں بیان کرتے جائیں۔ ہر چلتا پھرتا آدمی وہ فوراً حکم لگاتا ہے۔ کسی عالم یا علماء یا جماعت کا اگر کوئی کام ہے تو اس پر غور بھی نہیں کرتا کہ اگر اتنے علماء کر رہے ہیں تو جو خیال میرے دل میں ہے، جو حدیث دلیل میرے علم میں ہے، اس کی بنیاد پر میں ان کے اس کام کو غلط سمجھ رہا ہوں، تو ان سے پہلے پوچھا جائے کہ آپ کے علم میں ہے پھر بھی آپ یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بغیر گفتگو کیے ہوئے، سمجھے بوجھے یا معارض دلیلوں کو جانے عوامی سطح پر مخالفت کرنے لگتا ہے جمہوری انداز میں۔ یہ جمہوریت اسلامی مزاج نہیں ہے اور یہ علمیت نہیں ہے، جہالت کا انداز ہے۔ صحابہ سلف اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے تھے، اور حکم لگانا یا فیصلہ کرنا یہ ہر کس و ناقص کا عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ اہل علم نے بیان کیا کہ علم میں جو راسخ بڑے بڑے علماء، عام عالم بھی نہیں، چھوٹے موٹے علماء بھی نہیں، راسخ علماء کی طرف رجوع کر کے محاکمہ کیا جائے گا، معلوم کیا جائے گا کہ جو کام اس نے کیا ہے واقعی اس نے غلط جان کر کیا ہے، دلیل کا قیام ہوا ہے، کوئی معنی تو نہیں ہے، کوئی مصلحت راجحہ تو نہیں ہے، ایسی صورت میں کام کیا ہے تب اس پر یہ حکم لگایا جائے گا۔ اب ہم نے 10 سال پہلے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی دشمنیاں پشتوں میں چلتی ہے کہ فلاں وقت میں میرے والد کو فلاں انسان، فلاں خاندان کے آدمی نے گالی دی تھی، تو اب اس خاندان کے ایک آدمی نے 10 سال پہلے، 25 سال پہلے گالی دی تھی، تو اس کی دشمنی آج تک نبھائی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس گالی دینے والے نے توبہ کر لی ہو سکتا ہے اس کا معاملہ ختم ہو گیا، مر گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ کے پاس، ہو سکتا ہے آگے ایک چیز انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی نیکی کی ہو، آپ کے والد کو گالی دی تھی تو والد صاحب کے حق میں ایسی دعائیں خیر کی ہو جو اس کا کفارہ بن گئے، ان سے معافی مانگی ہو، آپ کو نہیں پتا۔ یہ ہمارے یہاں لوگ ان پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو کسی شخص کے بارے میں کسی گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر حکم لگا دینا اور اس پر قائم رہنا، یہ قرآن حدیث کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اگر اہل الحدیث کہتے ہیں، سلفیت، ابھی میں شیخ عبدالآخر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے ذکر کر رہا تھا کہ تکفیر سے متعلق میں کتابچہ تلاش کر رہا تھا، تو شیخ صالح سہیمی اور شیخ ربی، دکتور ربی، علامہ ربی، ان دونوں کی کچھ 2 الگ الگ کتابیں ملی، اور انہوں نے تکفیر اور تبدیع کے ضمن میں یہ گفتگو کی کہ مسلمانوں میں آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو انہوں نے جو بیان کیا، اگر ہم اسے سمجھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ اس معاملے میں بڑے بڑے اہل الحدیث قرآن حدیث سے چھو کر نہیں گزرے، کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک عام دعوت سلفیت کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ عرب علماء نے لکھا ہے، میں نہیں بیان کر رہا ہوں، اور کتاب میرے پاس موجود ہے، کسی کو غلط لگے تو آ کے دیکھ لے۔
ان کتابوں میں, اور ایسی ایک دو کتابیں نہیں, ابھی بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, کیونکہ پوری دنیا میں یہ نراجیت, لا قانونیت اور یہ ہنگامہ اور شور غوغا مچا ہوا ہے جمہوریت کی طرف سے, اور مخالفین نے یہ جان بوجھ کر اس قسم کے فتنوں کو مسلمانوں میں ابھارا ہے تاکہ دعوت و تبلیغ کا کام ٹھپ پڑ جائے, دین کی فروغ دینے کا کام پڑ جائے, مسلمان اسلام سے ہٹ کر آپس کی دشمنیوں میں الجھے رہے, اور خاص طور سے علماء کو نشانہ بنایا جائے, لوگوں کو ان سے دور کیا جائے, علماء کی قدر و قیمت کم کی جائے. علماء کی قدر و قیمت اور قرآن و حدیث کے علم کی قیمت کو کم جب کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کے اندر فتنے کو پیدا کرنا, بونا, ان کو بڑھاوا دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, سلف سے کہا ہے, آج تک کہا ہے, اور یہ خارجیوں کی علامتوں میں سے ہے. ہاں, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تکفیر کی بحث, گزشتہ دروس میں بھی یہ بات آئی, اور آگے میں آخر میں جب یہ بحث ختم ہوگی تو کچھ اضافات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خوارج کے یہ مزاج آج لوگوں پر غالب ہے. ان کی جو مثالیں بیان کی ہے علماء نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں بیان کی ہے کہ یہ بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور اہل ایمان کو کاٹیں گے, ماریں گے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ خوارج کی یہ بہت واضح اور بہت بڑی صفت ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں, مسلمانوں پر جو ہے وہ تلواریں چلاتے ہیں جو کافروں پہ چلنی چاہیے, وہاں وہ بزدل بن جاتے ہیں. آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کو ہمارے سماج میں ملیں گے, وہ کفر و شرک و بدعت خرافات کو دیکھ کر ان کی پیشانی پہ بل نہیں آتا, لیکن اپنی جماعت اور اپنے دین کے کام کرنے والوں کے سلسلے میں ایسی باتیں جو مختلف ہی ہیں, جو سمجھنے میں غلطی ہے, جن کو پوری طریقے سے سمجھا بھی نہیں ہے, ان کو غلط لگا تو اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. اب چار آدمیوں کو وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ عالم جو کر رہا ہے وہ غلط ہے اور اس عالم سے زیادہ مجھے سمجھتا ہے, لہذا عالم کے پیچھے نہ جایا جائے. اب آپ عالم سے بدزن ہو جائیں, چلتے پھرتے لوگ علماء پر جو ہے جملے کستے ہیں, ان کے ایک ایک جملے کا محاسبہ کر, آپ نے فلاں بات کہی تھی, کیا پس منظر تھا, کون سا سیاق و سباق تھا, کیوں کہی تھی. اب اس جملے کو پکڑ کے 4 سال کے بعد وہ عالم یاد کر کے واقعے کو آپ کو وضاحت پیش کرے, نہیں پیش کریں گے تو آپ نے اس پر ضرب لگا دی کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. اب وہ توحید کی دعوت پیش کر رہا ہے, دین کی کچھ خاص باتیں بتا رہا ہے, اچھی باتیں بتا رہا ہے, سب کل عدم ہو گئی. اس کا درس نہیں سننا ہے, اس کی تقریر نہیں سننا ہے, اس کا خطبہ نہیں سننا ہے, اس کی اچھی باتوں کو اچھی نہیں کہہ رہے ہیں. شیخ ربیع اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو طریقہ کار آج مسلمانوں کے بیچ رائج ہے, علماء کی بے عزتی کرنا, عوام کو علماء سے دور کرنا, کسی آدمی کی خبر جو لائی گئی ہو اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سیکھا لوگوں نے یہ خبر دی. اب میں شیخ سے بیان کر رہا تھا تو شیخ سہیمی نے کہا کہ یہ سلفیت نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کا طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کا تبع تابع. جو شخص ایسا کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ وہ قرآن حدیث کے منہج پر نہیں ہے, وہ خارجیوں اور اسلام کے مخالفین کے منہج پر ہے, دین کی دعوت کو نقصان پہنچانے والوں کے طریقے پر. اور اس سے جا کر کہو کہ جس بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں ثقہ آدمی نے, ایسے لوگوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ نے میرے خلاف ایسا کہا, آپ نے ایسی ایسی گناہ کیا, تو جس کو وہ ثقہ سمجھ رہا ہے وہ ثقہ راوی نہیں ہے. ہمارے مالیگاؤں کے لوگوں کو میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں, یہ شیخ سہیمی کے جملوں کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ جو آپ کو اچھے لوگوں کے بارے میں آ کے برائیاں بیان کر رہا ہے اور آپ اسے ثقہ سمجھتے ہیں, تو سہیمی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں یہ جان جائیں کہ وہ ثقہ راوی نہیں ہے, صحیح خبر دینے والا نہیں ہے, وہ فتنے کی جڑ ہے, وہ دین اور دین کی دعوت کو, جماعت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, وہ فتنہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, شیخ سہیمی کی عبارت موقع رہا تو میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر کے یہ شیخ عبدالتواب کی جو اخبار ہے اس میں دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ, کیونکہ آج ہمارے یہاں اس کی ضرورت ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جس پر آپ حکم لگا رہے ہیں, جس کو آپ نے دیکھا کہ یتیم کا مال کھایا, سود کا لین دین کیا, جھوٹ بولا یا کوئی اور گناہ کا ارتکاب کیا, تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس حرام کام سے توبہ کر لی ہو. فقط تکون لہو حسنات عظیمہ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کے مقابلے میں اس کے سامنے بڑی عظیم نیکیاں ہوں, جس سے کہ اس حرام کام کے ارتکاب کی سزا اس سے مٹ جائے, ختم ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, کہ برائی کا ارتکاب اگر تم سے ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں کرو. برائیوں کو دھونے کا جہاں سب سے اہم ذریعہ توبہ و استغفار ہے, وہاں ایک یہ بھی ہے کہ آپ برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد اس سے زیادہ نیکیاں کریں تو اس سے وہ مٹ جاتی ہے. لیکن اس سلسلے میں وہ غلط فہمی دور کر دیں کہ آپ اگر کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں, بہن کا حصہ کھا لیا, بھائیوں کا حصہ ہڑپ کر لیا, اور اس کے بعد آ کے 2 رکعت نماز فضیلت کی پڑھ رہے ہیں یا سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو یہ صاف ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا اپنا مقام اور اپنا معنی و مفہوم ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں, ایک جگہ کو دوسری جگہ فٹ نہ کریں.
تو نیکیاں کرنے کے برائیاں کرنے کے بعد، اور یہ بات قرآن میں بھی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو اب اسی کو آپ وہاں صحابہ کرام پر جوڑ لیں، ہمارے دور کے خارجی رافضی اور ان کے ہم فکر مزاج کے، جیسے آج کل کچھ نئے نئے علامہ اور ریسرچ اسکالر کے نام سے پیدا ہو رہے ہیں، شیعوں کے ایجنٹ، دشمنان دین کے ایجنٹ، وہ مرزا علی انجینئر ہوں پاکستان کے، غامدی ہوں جو منکر حدیث ہے، یا اس قسم کے اور لوگ، یا ان کے جراثیم جو ہمارے یہاں کچھ منکرین حدیث ٹائپ کے عقلانیین میں، عقل پرستوں میں پائے جاتے ہیں، یا پھر کچھ اخوانی اور اس قسم کے مزاج جو تحریکیت کے قائل ہیں، وہ صحابہ کرام پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ شیخ ابو العلا مودودی صاحب نے جو خلافت و ملوکیت لکھی، اس کو پڑھنے والے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم کو رضی اللہ عنہ کہنا میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ اگر ان کے ماننے والوں سے گفتگو کریں کہ یہ بہت غلط کتاب لکھی، علمی اعتبار سے بھی وہ صحیح نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور منہج سے بھی ہٹی ہوئی ہے، اور شیعوں کے موافقت میں لکھی گئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں، ان کے موافقین کہتے ہیں کہ ارے وہ ایک سوال آیا تھا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل کیسے ہوئی، تو مولانا ابو العلا صاحب نے اس کا جواب دیا۔ سوال آیا تھا، ٹھیک ہے، تو سوال کا جواب آپ غلط دیں گے کہ بھائی امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو ہے ولی عہد بنا دیا تو یہ ملوکیت کی طرف چلے گئے، اس سے پہلے تو حضرت علی نے حضرت حسن کو ولی عہد بنایا تھا، وہاں سے کیوں نہیں جوڑا، وہ کیوں نہیں بیان کیا؟ تو خیر علمی تاریخی واقعاتی اعتبار سے بھی لوگوں نے اس کا محاکمہ کیا۔ شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا شرعی جائزہ، یہ پڑھیں، جماعت اسلامی اور مولانا ابو العلا مودودی پر قرض ہے، ان کی زندگی میں لکھی گئی تھی، اور اس کا جواب آج تک نہیں دیا جا سکا، اور دے بھی نہیں پائیں گے انشاءاللہ، دیں گے تو غلط دیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ صحابہ کے بارے میں ہے وہ قرآن حدیث کے نصوص پر مشتمل ہے، اور صحابہ کرام نے جو غلطیاں کی اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا صاف اعلان ہے کہ اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو یا تو اجتہادی خطا ہوئی ہے، جس خطا پر اللہ پکڑ نہیں کرتا، اجتہادی خطا، کبھی کبھی دلیل اور بنیاد موجود ہوتی ہے، ابھی اگلی موانع میں آئے گا تعویل کی بحث، تو وہاں تھوڑی اور وضاحت ہو جائے گی، تو ایک اجتہادی خطا ہوتی ہے۔ اجتہادی خطا مطلب ایک آدمی سچا ہے، اس کا منہج صحیح ہے، قرآن حدیث کو ماننے والا ہے، لیکن کسی مسئلے کے سمجھنے میں اس سے غلطی ہو جائے، اور اس بنیاد پر وہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے صحیح بات کو جاننے کی، لیکن پھر بھی اس سے غلطی ہو جائے، تو ایسا آدمی غلطی کرنے کے باوجود گنہگار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کا فرمان ہے، اذا حکم الحاکم، اذا اجتہد الحاکم فحکم، کہہ رہے ہیں کہ روایت کے الفاظ بخاری میں ہے کہ جب حاکم کوئی فیصلہ کرتا ہے اجتہاد کر کے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، غلطی پر بھی ایک اجر ملتا ہے، اور اگر صحیح ہوتا ہے تو دوہرا اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث میں سمجھتا ہوں سبھی مانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سے جو غلطیاں سرزد ہوئی، وہ کسی اور موقع پر وہ موضوع الگ ہو جائے گا۔ صفین اور جمل کے موقع کا جو فتنے کا واقع حالات تھے، عبداللہ بن سبا اور سبائی ٹولے نے جو ماحول بنایا تھا، اچھے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے تھے، ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ہمارے سماج میں دیکھیں ایک بات، کتنا آج کا زمانہ گلوبل ولیج کہلاتا ہے، انٹرنیٹ کا اور اخباروں کا، ٹی وی چینلز کا کتنا دورہ ہے۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کی خبریں ہم تک آتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب حقیقت کی دنیا میں، تو آج مثال کے طور پہ کتنا سنگین قضیہ ہے فلسطین کا۔ فلسطین اور اس سے متعلقہ امور کے بارے میں اس کے لیے مخالفت کرنے والے، اسرائیلیوں سے لڑنے والے، ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ دنیا کی اکثریت غلط معلومات رکھتی ہے۔ گلوبل ولیج، خبروں کے عام ہونے کا، ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان ان کو گالیاں دیتے ہیں جو سچے ہیں، اہل سنت کی مخالفت کرنے والے، یہودیوں کے اصلی مخالف، یہودیوں کے دل میں کھٹکنے والے جو سلفی گروہ ہیں، جو ان کے تھنک ٹینک نے لکھا ہے، ان کو مسلمان بھی گالی دے رہا اور کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کے دوست ہیں، اسرائیل کے دوست ہیں۔ اور وہ ہر تحریکی جو اسرائیل کے ایجنڈے کے مطابق جب وہ کہتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں کہ ہمارا الیکشن آ رہا ہے، تم حملہ کرو، یہ ہم تم کو کچھ سامان بھجوا رہے ہیں، تم کچھ میزائل مار دو ہمارے صحرا میں اور جنگل کے علاقے میں، پلٹ کر ہم تمہاری بستی میں سنیوں پر حملہ کریں گے، تم منصوبہ بنا کر بھیج دو۔ یہ میں ہوائی بات اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور ثقہ خبروں اور اخبارات کی بنیاد پر، ابھی میں نے خلد آباد میں خطاب کیا، اس میں ایک کتاب کا حوالہ دیا، کتاب لے کر میں اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس میں اخبارات اور مختلف وثائق کے حوالے، تاریخ کے ساتھ، کتابوں کے فوٹو کے ساتھ بعض چیزیں پیش کی گئی، جس میں حماس یا
یہ حسن نصر اللہ جن کو حزب اللہ کہتے ہیں اور عرب لوگ حزب الشیطان کہتے ہیں، ہاں، ان کے بیانات ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچائیں، ہماری مخالفت اسرائیل کے خلاف نہیں ہے۔ خفیہ طور سے ملاقاتیں کی، اس کی تصویریں ہیں، اسرائیلی وزراء سے، ان کے وزیر اعظم سے، صدر سے، امریکہ کے صدور سے یہ لوگ مل رہے ہیں، خمینی سے مل رہے ہیں، ان کا آپس میں کیا پیکٹ ہے، سنیوں کو کس طرح مارا جائے، یہ چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اور ہم جب اسے بیان کریں گے تو یہ تحریکی کہہ رہے یہ پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹی باتیں جو یہود کے خبر رساں ایجنسیاں پھیلاتی ہے دنیا کے اندر، اس پر ایمان لاتے ہیں، جو ان کے موافق ہوتی ہے ان کے منہج کی، شیعوں کا ساتھ دیتے ہیں، جن کے عقائد، جن کی پوری تاریخ اہل سنت والجماعت اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے میں صرف ہوئی ہے، پوری موجود ہے بھرپور انداز میں، ان کی تائید کرتے ہیں۔ ابھی فلسطین والے قضیے میں ہم پورا معاملہ تصویر، تو آج کے معاملات میں جو حقیقی واقعات ہیں لوگ جانتے نہیں ہیں، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھتے ہیں، اہل حق کو اہل باطل اور اہل باطل کو اہل حق قرار دیتے ہیں، اور جانے انجانے میں، کچھ لوگ جان کر کچھ لوگ انجانے میں مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں اسرائیل کے، امریکہ کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بات بھی سامنے آئی کہ داعش، جس کو لوگ ہیرو سمجھتے تھے، وہ امریکہ، یورپ اور باطل طاقتوں نے، مسلم دشمنوں نے بنایا تھا، اور اس میں زیادہ تر استعمال ہونے والے لوگ کون تھے؟ دروز تھے، شیعہ تھے، ہاں، باطنی فرقے کے لوگ تھے جن کا نام مسلمانوں جیسا ہے۔ خبر میں یہ شائع کیا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث سلفی ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، سلفی نہیں ہے۔ سلفی فکر اس قسم کے اعمال کو جائز ہی قرار نہیں دیتی۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اتنی تفصیل سے کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ لوگ کافر قرار دے کے عورتوں، بچوں، بوڑھے جوان کسی کی تفریق کیے بغیر مارتے ہیں۔ ابھی جو میں نے روایت پیش کی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ اہل ایمان کو قتل کرتے ہیں اور اہل اوثان بت پرستوں کو مارتے ہیں، اور کوئی رحم اور مروت اور نرمی نہیں برتتے، مسلمانوں کے تعلق سے ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ شکریہ، ہمارے مسلمانوں میں ایسے بہت سے ملیں گے کہ آپ ان کے ساتھ احسان کرو لیکن وہ جو ہے شکریہ بھی نہیں کہیں گے۔ ہاں، خارجیت کی علامت بیان کی گئی ہے یہ۔ ہاں، ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں۔ بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، وقت بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ مضمون میں آگے بڑھتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی وعید والے کام کا ارتکاب کیا ہے تو ہم اس معین شخص پر کفر کی گواہی یا جہنمی ہونے کی گواہی نہیں دیں گے، جیسے انہوں نے قرآن کی ایک آیت نقل کی کہ یتیم کا مال ظلمن کھانا اپنے پیٹ میں آگ بھرنا اور جہنم رسید ہونے کا باعث ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جو خاص آدمی جس نے یہ گناہ کیا ہو، اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں توبہ کر لی ہو سکتا ہے کہ اس کی ایسی نیکیاں ہو جس سے وہ گناہ مٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے وعید نہ آئی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے فقط تکون لہو وقد یبتلی بمصائب تکفر عنہ، اور کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ ایسی مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا ہو جو اس کی اس تکلیف کو، جو اس کے اس گناہ کو دھو دے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ دنیا میں جو مسلمانوں پر مصیبتیں آتی ہیں، ہاں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم لوگ کبھی کبھی بے صبری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ مصیبتیں بقول علامہ ابن تیمیہ مسلمان کے لیے نعمت ہے، نعمت۔ جملہ پھر سے سنیے کہ مصیبتیں ایک مومن بندے کے لیے نعمت ہے، بشرطے کہ صبر کرے۔ اگر صبر کرے گا تو یہ مصیبت اس کے لیے بہت درجات کو بلند کرنے والی، اجر و ثواب کو ملنے والی۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور صبر کرنے کے مقام، فضائل، فوائد قرآن و حدیث میں بھرے پڑے ہیں۔ صبر کو ایمان کے مقام پر بعض آیتوں میں بیان کیا گیا، ان الذین صبروا وعملوا الصالحات، سورہ ہود میں کہا۔ ہر جگہ قرآن میں ملے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ ہود میں ایک مقام پر ہے ان الذین صبروا وعملوا الصالحات۔ صبر کا مقام، یہ اس سے اندازہ لگائیں۔ تو مصیبتیں اگر آ رہی ہے، پریشانیاں اگر کسی مومن بندے پر آ رہی ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ یہ مصیبتیں، پریشانیاں ایک مومن بندے کے لیے کفارہ گناہ بن جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق والی روایت ہے، یہاں تک کہ اگر پیر میں کانٹا چبھتا ہے کسی مومن بندے کو، تو یہ کانٹے کا چبھنا بھی اس کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی مصیبت کسی مومن بندے پر آتی ہے تو گناہ کا کفارہ ہے۔ شعلقی تحاویہ میں امام تحاوی، امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ مصیبت کا آنا، یہ ایک چیز ہے، اور اس پر صبر کرنا یہ دوسری چیز ہے۔ صرف مصیبت کا آنا کفارہ قرآن حدیثوں میں کہا گیا، اور صبر کرنا
اس پر اور زیادہ نور علی نور ہے، اور زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ تو اب ایک آدمی نے، کسی مسلمان نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا، حرام کام کیا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی ملحوظ رکھے دماغ میں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں میں ڈال رہا ہے تو ہمارے یہاں لوگ فوراً کہتے ہیں دیکھو پریشان حال ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہا ہے۔ پریشان حال ہونا، مصیبتوں میں گرفتار ہونا اللہ کے پسندیدہ ہونے کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ کبھی عذاب ہوتا ہے، جب عذاب ہوتا ہے تو رسوائی ہوتی ہے، جب آزمائش اور رفع درجات کا معاملہ ہوتا ہے تو مصیبتوں کے بعد بندے کا درجہ بڑھتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام کو دیکھیے، مصیبتیں آئی کہ نہیں آئی؟ سب سے زیادہ شدید ابتلا و آزمائش پہ انبیاء مبتلا ہوئے، اور ان کا سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا درجہ ان کا آج کیسے ذکر کرتے ہیں ہم اور آپ، دنیا کے سارے ایمان والے لوگ، یہاں تک کہ اہل کتاب بھی کیسے ذکر کرتے ہیں؟ ان کا یہ ذکر خیر کس بنیاد پر ہے؟ انہوں نے بس مصیبتیں پریشانیاں جھیلی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو قبولیت عام عطا کی گئی۔ خیر، یہ مصیبتیں جو ہے، ایک اور روایت ہے کہ کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس کا ذکر کیا صبر والے باب میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ اذا احب قوما ابتلا، انہیں پریشانی میں ڈالتا ہے، اور کسی سے کو اللہ ناپسند کرتا ہے نا تو اس کو خوشحالی دیتا ہے، موج مستی کر۔ اب وہ موج مستی میں رہتے ہوئے اپنے غلط کاموں کو بھی اچھا سمجھتا ہے۔ آج ہمارے گرد میں دیکھیے، دیکھو مجھ کو ستایا تھا، میری مخالفت کیا تو وہ بھگت رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کیا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اس لیے بنائی کہ اس کی مخالفت کرنے پر سب لوگوں کو عذاب دے گا۔ ہمارے ہاں لوگ انانیت کے اتنے شکار ہیں، میری مخالفت کیا تو اس پر مصیبت آ رہی ہے، میری موافقت کیا تو اس کا مطلب اس کو جنت مل جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ یہی پوچھے گا کس نے اس کی مخالفت کی، کس نے۔ انانیت انتہائی درجے کی۔ قرآن حدیث کا جملہ کہتا ہے فرعون، حامان، ان لوگوں کو بڑی قوت، اقتدار اور تسلط حاصل تھا، یہ ان کے حق ہونے کی، اللہ کا مقرب ہونے کی دلیل تھی کیا؟ نہیں۔ تو دنیا کا ملنا، دنیا میں مصیبتوں سے فارغ رہنا، یہ کوئی اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے، جس کے درجات بلند کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اس کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ بعض علماء نے واقعہ کربلا کے تناظر میں اللہ کی یہ حکمت بیان کی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے زمانے میں پیدا ہوئے، اللہ نے، رسول نے ان کو سیدہ شباب اہل الجنہ وغیرہ کا مقام بیان کیا ہے۔ ہاں، جنت کے اندر ان کا اعلیٰ مقام ہوگا، لیکن وہ جب پیدا ہوئے اور پھر ان کی عمر بڑھی تو وہ اسلام کے غلبے کا دور تھا، صحابہ کرام کا غلبہ تھا، مدینہ میں پیدا ہوئے یہ، اور اس وقت کوئی مسلمانوں کو تکلیف مصیبت کا معاملہ نہیں تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا تو اس کو ستایا جا رہا ہے جیسے مکہ میں تھا۔ تو صحابہ کرام اور دوسرے مسلمان بڑی اذیتیں، تکلیفیں، مشقتیں جھیل کر آگے بڑھے تھے، لیکن حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اس قسم کے یہ جو بعد میں جو فتنوں میں پڑ گئے اور ان کے ساتھ جو ہے شہادت کا معاملہ پیش آیا، ان لوگوں کو مشقتیں نہیں جھیلنی پڑی تھی ابتدا میں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ ذریعہ بنا، اس امت کے ہی افراد لوگ بنے، ان کو شہادت میدان کربلا میں مظلوم شہید ہونے کا موقع دیا۔ ہم اس کو صحیح اور غلط والے تناظر میں نہیں بیان کر رہے ہیں، اس تناظر میں کہ اس واقعے کی حکمت کیا ہے، تو یہ علماء نے بیان کیا کہ اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام اور درجہ اعلیٰ ترین بنا دیا کہ وہ مظلوم شہید ہوئے، اگرچہ وہ اس امت کے پیغمبر کے نواسے تھے۔ یہ توحید کی بھی دلیل ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی پیر فقیر کو تم بلاتے ہو، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بچایا۔ ایک مسلمان سے ایک عیسائی نے اعتراض کیا طنز کرتے ہوئے کہ تمہارے رسول کے نواسے کو خود مسلمانوں کی تلوار نے شہید کر دیا، یہ واقعہ ہے نا؟ مسلمان نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ پھر تمہارے رسول تو ان کو نہیں بچا پائے، اپنے نواسے کو نہیں بچا پائے، تو پھر تم نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرے، اے اللہ دیکھ میرے نواسے کو لوگ شہید کر رہے ہیں، اسے بچا لے؟ تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ نہیں کہا؟ یہ بریلویوں پر اعتراض آتا ہے جو وسیلہ مانتے ہیں کہ بھائی ان کو وسیلہ ہے تو بولنا چاہیے تھا، لیکن غالباً مولانا ثناء اللہ یا کسی عالم کا واقعہ ہے، انہوں نے مناظراتی انداز میں جواب دیا
کہ ہمارے رسول نے اللہ سے کہا تو تھا کہ میرے نواسے کو بچا لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تو اپنے نواسے کی بات کر رہا ہے. دیکھو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا، لوگوں نے میرے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا اور میں بچا نہیں پایا. یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے، سوال بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو ہے نہیں. ان کے عقیدے کے مطابق یہ جواب دیا انہوں نے، اور وہ عیسائی پادری خاموش ہو گیا. تو خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. اب ایک آدمی نے کوئی غلطی کی اور اس کا کفارہ ہو گیا. صحابہ کرام کی بات سے پھیلتی چلی گئی بات، تو صحابہ کرام سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو یا تو یہ اجتہادی خطا تھی، یا یہ مانا جائے گا کہ ان کی خطائیں اگر ہوئی ہیں تو ان کی خطاؤں کے مقابلے میں ان کی نیکیاں بہت عظیم ہیں. ان کی خطائیں قطرہ ہیں، بوند ہیں، بوند سے بھی کم ہیں، اور ان کی نیکیاں سمندر ہے، سمندر سے بھی زیادہ ہیں. لہٰذا ہم ان کو کیسے متہم کر سکتے؟ وہ انسان تھے، انسان ہونے کی بنیاد پر ان سے بعض بشری لغزشیں ہو سکتی تھیں اور ہوئی، لیکن ان کی غلطیاں بوند ہے، قطرہ ہے، اور ان کی نیکیاں سمندر سے زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ آگے وہ کیا کرنے والے ہیں، ان سے کیا خطائیں ہونے والی ہے. اس کے باوجود قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہوئے انہیں ان سے راضی ہے تو کوئی ہم اور آپ یا کوئی شخص ناراض ہونے کا کیا حق رکھتا ہے؟ کیا آپ اور ہم یا کوئی مومن بندہ ان شخصیات سے ناراض ہو سکتا ہے جن سے اللہ راضی ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کی توحید اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا محبوب ہمارا محبوب بن جائے، اللہ کا مبغوض ہمارا مبغوض بن جائے. یہ ولا اور برا کا مسئلہ ہے. بہرحال کبھی کوئی گنہگار آدمی جو ہے وہ ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے جو اس کے اس گناہ کو مٹا دیتی ہیں. وقد یشفع فیہ شفیع مطاع، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا لیکن اس کے سلسلے میں کسی ایسے سفارشی نے سفارش کی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول اور مطاع ہو. اب یہ آخرت میں اس امت کے گنہگاروں کے لیے کچھ سفارش ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ ایمان والے جہنمیوں کے لیے سفارش کریں گے اور ان کو نکلوائیں گے، اور کچھ لوگ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے وہ بخشے جائیں گے اللہ کی اجازت کے بعد سفارش کرنے کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو، کفر اکبر اور شرک اکبر کے مرتکب نہ ہو. تو کبھی کچھ سفارشین کے ذریعے سے بھی ان کی معافی ہو جائے گی. ایسے اور بھی کئی اسباب ہیں کہ ایک گناہ کرنے کے بعد وہ آدمی معاف کیا جا سکتا ہے. وَهَكَذَا الْأَقْوَالُ الَّتِي يُكَفِّرُ قَائِلُهَا، اسی طریقے کے اقوال ہیں ان لوگوں کے بارے میں جس بات کے کہنے والے کو کافر قرار دیا جاتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہو سکتا ہے، جس شخص نے کفر کے مظاہر عمل کیا، قول کہا، ہو سکتا ہے کہ اس پر وہ نصوص اور وہ دلیلیں نہ پہنچی ہو جو معرفت حق کی موجب ہو. یعنی ایسی دلیلیں اس تک پہنچی نہیں ہو جس سے حق معلوم ہوتا ہے اور معرفت حق کی موجب ہو، یعنی وہ حق جانتا ہی نہیں ہے اس لیے اس نے اس کی خلاف ورزی کر دی ہو. وقد یکون بلغت ہو، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دلیل آدمی کے پاس پہنچی ہو ولم تثبت عندہ، اور اس کے نزدیک وہ دلیل ثابت نہ ہوئی ہو. یعنی قرآن یا حدیث پہنچی ہے لیکن اس کا وہ معنی وہ نہیں سمجھ پایا جس سے اس کے سامنے حق واضح ہو سکے. او لم یتمکن من فہمہا، یہ بات اگلے جملے میں ہے کہ یا تو وہ دلیل ثابت نہ ہو، مطلب ایک حدیث پہنچی ہو لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ حدیث نہیں ہے، یا اگر پہنچی ہو تو اس کے سمجھنے کی قدرت اسے نہ ہو. او لم یتمکن من فہمہا، یعنی اس کے سمجھنے کی اسے قوت نہ ہو. ایسی مثالیں صحابہ اور تابعین میں بھی درجنوں ملے گی کہ بعض معاملات ایسے ہوئے کہ صحابہ کرام کے پاس حدیث تھی ہی نہیں. جیسے طاعون کی وبا جب پھیلی تھی، حضرت عمر فاروق نے مشورہ کیا کہ وہاں جائیں نہ جائیں اس شہر میں جہاں طاعون پھیلا ہے. تو کسی نے کہا جانا چاہیے، کسی نے کہا حدیث تفصیل سے میں نے بیان کی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ نے مشورہ کیا. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچ کر حدیث رسول سنا دی تو اب اختلاف اور مشورے کا راستہ بند ہو گیا، حدیث جو آئی تھی اس پر عمل کر لیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اس حدیث کو سنانے سے پہلے حضرت عمر فاروق اور انصار و مہاجرین کے وہ صحابہ جو اس معاملے میں رائے مشورہ کر رہے تھے، یہ حدیث ان کو معلوم نہیں تھی، علم نہیں تھی. تو اب اگر حدیث کے آنے سے پہلے وہ کوئی فیصلہ کر دیتے تو یہ معذور ہوتے. اگر حدیث کے خلاف ہوتا تب بھی تو ایسا ممکن ہے. یہ صحابہ کا معاملہ ہے کہ ان کو بعض معاملات میں بعض اوقات ایسا سامنے آیا کہ کچھ لوگوں کو کچھ حدیث معلوم نہیں تھی. جب صحابہ کا یہ معاملہ ہے تو بعد کے لوگوں کے لیے تو بدرجہ اولا یہ ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، آگے شاید انہوں نے ذکر کیا ہو، میں یہی کہہ دوں کہ کوئی آدمی نیا مسلمان ہوا، اسلام میں داخل ہوا،
یہ علماء نے تکفیر کے موضوع پر بیان کیا. ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اسے اسلام کے تمام احکامات، ارکان، فرائض اور حرام کی ہوئی چیزوں کا علم ہو. اگر نیا مسلمان ہے اور وہ قرآن حدیث سے ثابت شدہ کسی امر کی مخالفت کر رہا ہے تو پہلے اس کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اس پر حجت قائم کی جائے گی، فوراً اس کو کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دے دیں گے. ہاں تو آگے کہہ رہے ہیں وقت یکون عرضت لہ شبہات یعذرہ اللہ تعالی بہا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ علماء کے اقوال ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دلیل آنے کے بعد بھی اس کے سامنے کچھ ایسے شبہات پیدا ہو گئے ہوں، سوال اٹھے ہوں اس کے دماغ میں، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ معذور سمجھا جائے گا، قرار پائے گا. یعنی ایک قرآن کی آیت ہے جس سے حلال یا حرام کا کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، لیکن دوسری آیت ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے کہ نہیں اس آیت سے یہ آیت کا مفہوم یہ بن رہا ہے، جبکہ وہ غلط ہے. لیکن اس کے ذہن و دماغ میں کوئی شبہ پیدا ہوا اور اس کی بنیاد پر وہ قرآن اور حدیث کو مانتا ہے لیکن کوئی شبہے کی وجہ سے تعویل کرنے میں غلطی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں اسے معذور سمجھا جائے کہ اس نے سمجھنے میں یا کسی شبہ کی بنیاد پر کسی دلیل کو نہیں مانا، دلیل کا انکار نہیں کیا اس نے. فمن کان من المؤمنین مجتہدا فی طلب الحق. بس جو شخص مومنین میں سے ایسا ہو جو حق کی طلب میں جو ہے محنت کرنے والا ہو، وہ اخطا، لیکن حق کے سلسلے میں اجتہاد اور محنت کر رہا ہے، پھر بھی اجتہاد اور محنت کے باوجود اس سے غلطی ہو جائے، فإن اللہ تعالی یغفر له خطأه کائنا من کان. تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دے گا، اس کی غلطی کو بخش دے گا، وہ چاہے جو انسان ہو یا چاہے جیسی غلطی ہو، اللہ اسے معاف کر دے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عقیدے کی بات تھی، جس شخص نے اپنی راگ کو بہانے کا حکم دیا تھا، اللہ نے اسے بخش دیا. اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ چاہے جو ہو اسے اللہ معاف کر دے گا اگر وہ شخص جو ہے اس قسم کا عذر رکھتا ہے. سواء کان فی المسائل النظریہ والعلمیہ او المسائل الفروعیہ العلمیہ، چاہے وہ علمی نظری مسائل اور احکامات میں ہو یا فروعی اور علمی مسائل میں ہو، عملی مسائل میں ہو. کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر اس کے سامنے دلیل واضح نہیں ہے یا دلیل کے سلسلے میں وہ معذور ہو، اس کے سامنے کوئی ایسا شبہ اور وجہ موجود ہو جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اور رسول کی بیان کردہ شریعت میں جو وعید وارد ہے یہ اسے جانتا نہیں یا سمجھتا نہیں یا اس کے سامنے ٹھیک سے واضح نہیں ہوئی ہے یا اس قسم کی اور کوئی بات ہو، تو ایسی صورت میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی یہ غلطی معاف کر دے گا. اور اگر مجتہد کرنے والا ہے، آگے تعویل کی بحث میں اس کا تھوڑا سا معاملہ پڑھیں گے، وقت زیادہ ہو گیا لہذا یہاں یہ پیراگراف پورا کر کے ھذا الذی علیہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جماہیر اہل الاسلام، یہ وہی موقف اور مسلک ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تھے اور اس اسلام کے عام علماء اور ائمہ بھی اسی موقف پر ہیں، اسی مسلک پر ہیں. یعنی تمام صحابہ کا منہج اور قول یہی ہے اور تمام ائمہ اسلام بھی اسی کو مانتے ہیں. ہاں اب آگے یہ ابھی پوری بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی انسان نے غلطی گناہ کا ارتکاب کیا وعید والے کام کا اور اس پر حجت قائم نہیں ہوئی تو کافر نہیں کہے، یہ شرط کہاں سے لائی علماء نے؟ اس کی کچھ دلیلیں آگے بیان کی گئی ہے. 2-3 دلیلوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اگرچہ وہ زیادہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے میں بیان کرنے لگوں تو اور زیادہ وقت ہو. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہم ان دلیلوں کا ذکر کریں گے اور کچھ مزید تفصیلات. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.